بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ یہ اس کے لیے یہ سب سے نیا تھا، بالکل انوکھا، ایک بھارتی پنجاب کا حقیقی رنگ، وہ رنگ جو اس سے پہلے اس نے کبھی فلموں یا تصویروں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سنا ہی تھا کہ پنجاب کا علاقہ بہت امیر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ چاہے بھارتی پنجاب ہو یا پاکستانی پنجاب، علاقہ امیر ہے لیکن وہاں کے بیشتر لوگ بہت غریب ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جو سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط ہیں اور دوسرے لوگوں کا حق غصب کر جاتے ہیں۔ یہ سیاست بھی بڑا بغیر تانا کھیل ہے، جس کھیل کی بنیاد منافقت ہو۔ اس میں انسانی فلاح کا پہلو کہاں سے آ سکتا ہے؟ اب معلوم نہیں کہ اس نے یہاں کے اور کتنے رنگ دیکھنا تھے۔ یہ تو قسمت اور زندگی پر منحصر تھا کہ وہ اس کا ساتھ دیتی یا نہیں۔ وہ ان لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ سارے جو کچھ کر رہے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے دور ہی سے ہاتھ جوڑ کر سب کو فتح بلائی اور انوجیت کو کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اس کی پشت کی جانب ایستادن بڑی حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے تمہاری آبائی حویلی جسپال، 28 برس سے یہ ویسی کی ویسی ہے، انوجیت نے کہا تو جسپال کے دل پر ایک گھونسا لگا۔ اس نے اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے بد قسمت حویلی کو دیکھا جس کے سارے مکین 28 سال پہلے قتل کیے جا چکے تھے۔ اس ساری حویلی کی حالت اپنی خاموش زبان سے خود ہی بتا رہی تھی کہ اس پر اور اس کے مکینوں پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ 28 برس پہلے اٹھنے والے دھوئیں سے جو سیاہی آئی تھی، وقت نے اسے مزید سیاہ کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنے ساون اور کتنی بارشیں ہوئی ہوں گی، مگر اس حویلی کی قسمت میں سیاہی ہی رہی۔ جلا ہوا پھاٹک بند تھا، شاید لوگوں نے پانی ڈال کر آگ بجھائی ہوگی۔ لوہے پیتل کے کنڈوں کے درمیان سے اندر کا بھیانک پن دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی اس نے بھیگتے ہوئے لہجے میں کہا، انوجیت، کیا کبھی کوئی اس حویلی کے اندر نہیں گیا؟ نہیں جسپال، سچ پوچھو تو لوگ اس حویلی کے اندر جانے سے ڈرتے ہیں، انوجیت نے دکھی لہجے میں کہا۔ تب اس نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ یہ حویلی سن 84 کے مئی میں مکمل ہوئی تھی، اور اسی مہینے سب لوگ اس میں آ کر رہنے لگے تھے، اور جولائی میں یہ ثانیہ ہو گیا، اور لوگ اس حویلی کو منحوس حویلی خیال کرتے ہیں اور اب تک کرتے ہیں۔ یہ سن کر جسپال مزید کچھ نہ بولا، بلکہ اسے خود پر قابو پانے میں کئی لمحے لگ گئے۔ پھر اس نے ایک اپنی ہمت جمع کی اور دھکیل کر پھاٹک کھولا۔ ذرا سی چرچراہٹ کے بعد وہ کھلتا چلا گیا۔ ڈیوڑی میں گند بھرا پڑا تھا۔ وہ چلتا چلا گیا۔ آگے صحن میں بھی حالت ویسی ہی تھی، صرف ایک سرسبز درخت کھڑا تھا، نیم کا سرسبز درخت جس کے پتے 28 برس سے گر رہے تھے، اور ان سے صحن میں سرنڈی سی ہوئی تھی۔ وہ صحن پار کر کے طویل برآمدے میں آ گیا۔ سیاہ کمرے اس کی آنکھوں کے سامنے تھے، پھر اس کی آنکھوں کے سارے منظر ڈوب گئے۔ یہی اس حویلی میں، یہاں صحن، برآمدے اور ان کمروں میں اس کا باپو، ماں، تائے، تائیاں، چچا، چچی، ان کے بچے اور پھوپھی سب زندہ تھے۔ اور اب ایک دم سے کوہرام زدہ چیخو پکار اس کے کانوں میں گونجنے لگی، ہوائیں بین کرنے لگیں، دیواریں ماتم کنا ہونے لگیں۔ اس آہو بقا میں وہ جی کڑا کر کے وہیں کھڑا رہا اور اس سارے منظر کو دیکھتا رہا۔ دل تھا کہ ایسے تھا کہ جیسے ابھی غم میں ڈوب چکا ہے۔ اس کے اندر نفرت کا الاؤ پوری قوت سے تڑتڑانے لگا، اور وہ لمحات کسی تیل کی مانند اسے مزید بھڑکا رہے تھے۔ رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں ہر خلیہ نفرت میں بھیگا ہوا تھا، جس میں انتقام رچ بس گیا تھا۔ نفرت اور انتقام دونوں مل کر اس کا جسم پھاڑ دینے کو تھے، اور وہ خود کو ٹوٹ جانے سے بچا کر اپنے آپ پر قابو پا رہا تھا۔ ان لمحات میں اگر وہ خود پر قابو نہ رکھ پاتا تو ساری زندگی کی ریاضت ضائع ہو جانے والی تھی۔ ایسے وقت میں جبکہ وہ خود کو سنبھال رہا تھا، اس کی پشت پر ایک نرم سا ہاتھ آن ٹھہرا۔ اسے لگا جیسے بھڑکتی ہوئی آگ پر ساون کی رم جھم پھوار پڑنے لگی ہے۔ وہ چونک گیا۔ اس نے آہستگی سے مڑ کے دیکھا، نگاہوں میں مامتا، چہرے پر موٹے نقوش کھلتے ہی رنگ سے
رنگ میں سے جھلکتا خلوص، سر پر موتیا رنگ کا آنچل لیے فربا مائل مزدور سی خاتون اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پتر جسپال، میں انوجیت کی بیبے ہوں، تیری پھپھو سکھجیت گور کی گہری سہیلی کلجیت کور۔ کلجیت کور؟ آپ؟ جسپال سنگھ نے حیرت سے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ نام اس نے پھپھو سے بارہا سنا تھا۔ ہاں پتر، تو چل میرے ساتھ گھر، وہیں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہاں آئی ہوں، تو جتنی دیر یہاں ٹھہرے گا اتنا ہی۔ یہ کہتے ہوئے کلبجیت کا کور کا اپنا گلا رند گیا۔ جسپال نے اپنے چند لمحے کلبجیت کے چہرے پر دیکھا جو شدت سے جذبات سے سرخ ہو گیا تھا، پھر وہ اس کے گلے لگ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ بہت دنوں کے بعد اپنی پھپھو سے مل رہا ہو۔ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے تو جسپال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانب چل دیے۔ صحن میں پھیلے ہوئے نیم کے درخت طرف دیکھتے ہوئے کلبجیت کور نے کہا، صرف یہی بچا ہے تیری طرح، تیری اور اس کی عمر ایک جتنی ہے۔ غور کر پتر جسپال، اس درخت کو پالنے والا دنیا میں کوئی شخص نہیں، پر رب تو ہے نا پالنے والا۔ دیکھ، جسے کوئی نہیں پالتا رب اس کو پھل دینے والا بنا دیتا ہے۔ اسے کسی نے نہیں تراشا، پر رب نے اس کو اس قدر سبز و شاداب کر دیا ہے۔ میری بات پلے باندھ لے پتر۔ ان جذباتی لمحوں میں جسپال نے کلبجیت کور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، پھپھو وعدہ کریں، آپ مجھے وہ سب کچھ بتا دیں گی جو میں نہیں جانتا۔ ہاں پتر، میں تجھے سب کچھ بتا دوں گی، مگر ایک وعدہ تو نے مجھ سے بھی کرنا ہے۔ ایسا کوئی وعدہ مت لینا پھپھو جسے میں پورا نہ کر سکوں۔ جسپال نے سوچتے ہوئے کہا، چل پھر پتر چھوڑ، بعد میں بات کریں گے، آؤ چلیں۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولیں اور باہر کی جانب چل دیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا باہر تک آ گیا۔ باہر لوگوں کا ٹھٹ لگ چکا تھا۔ ہر کسی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کلوندر سنگھ کا پتر اور اس حویلی کا مالک آ گیا ہے۔ وہ سب اسے دیکھنے کے مشتاق تھے۔ جسپال سنگھ رک کر ان سب کو دیکھنے لگا۔ وہ سب مختلف عمر کے مرد اور عورتیں، جوان، لڑکے، لڑکیاں۔ تب انوجیت نے اپنی بیبے سے کہا، بیبے تم چلو، میں جسپال کے ساتھ تھانے سے ہو کر آتا ہوں۔ تھانے؟ مگر کیوں؟ جسپال نے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم غیر ملکی پاسپورٹ پر ویزا لگوا کر بھارت آئے ہو، پھر سکھ بھی ہو؟ تھانے میں رپورٹ تو کرنا ہوگی، کیونکہ تم غیر ملکی ہو۔ شاید تمہیں اس ملک کا شہری بھی تصور نہ کیا جائے کہ تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تمہارا تعلق اس ملک سے ہے۔ انوجیت کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی، جیسے وہ اس کے بارے میں نہ کہہ رہا ہو بلکہ اپنی قوم کا نوحہ پڑھ رہا ہو۔ اس پر جسپال نے طویل سانس لی اور سکون سے کہا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی کلبجیت کور اپنی سفید کار میں ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی، انوجیت اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ جسپال اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا تو اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ اس کا رخ تھانے کی طرف تھا۔ میں بے چینی سے پیرزادہ وقاص کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تک اس کی طرف سے آنے والے لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا۔ کاکا تیار ہو کر آیا تو اسے بدلی ہوئی صورتحال کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس نے فوراً ہی چند دوستوں کو اکٹھا کیا تو سب گھر کے باہر مختلف جگہوں پر پھیل گئے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ جبکہ صحن میں ٹہلنے لگا۔ اماں اور سوہنی بھی صورتحال سے آگاہ تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں 2-3 بار چھت پر سے ہو کر آ گیا۔ میرے گھر کی چھت سے دور تک سڑک صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس بار جب میں چھت پر گیا تو مجھے ایک ہائی ایس وین آتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے اس پر شک ہوا، ایسی ویگنیں ہمارے علاقے میں نہیں چلتی تھیں۔ میں نے تیزی سے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، پھر خود ہی اتر کر گلی میں آ گیا جہاں میری بائک پہلے ہی سے کھڑی تھی۔ ساکے وغیرہ نے گلی میں کھڑی ہوئی جیپ کو دھاگا لگا کر گلی کے کنارے لگا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہائی ایس میں داخل ہوئی اور پھر میرے دروازے کے سامنے آن رکی۔ اس میں کافی ساری عورتیں اور مرد تھے۔ ان عورتوں کے چہرے شناسا تھے۔ ایک موٹا سا شخص باہر نکلا اور بڑے مؤدب لہجے میں بولا، وہ جی سوہنی آپ کے پاس؟ وہیں ٹھہرو، ابھی بلاتا ہوں، میں نے کہا اور پلٹ کر گیٹ میں آ گیا۔ سوہنی نیم کے درخت تلے اماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے وہیں سے ہانک لگاتے ہوئے کہا، آ جاؤ سوہنی، تمہارے لوگ تجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ میرے یوں کہنے پر وہ اماں کے گلے لگ گئی، پھر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے باہر کی جانب چل پڑی۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، رک جاؤ۔ وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں اس کے وہ کپڑے جو یہ پہن کر یہاں آئی تھی وہ تو اسے دے دو۔ اماں کو جیسے ہوش آ گیا، وہ پلٹی اور چند منٹوں بعد بڑا سا شاپنگ بیگ لا کر سوہنی کو دے دیا۔ اس نے اماں کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے
میری جانب لپکی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی ویگن میں موجود لوگوں کی جان میں جان آ گئی، جبکہ سونی میرے سامنے کھڑی میرے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز یوں تھا کہ جیسے میرا چہرہ اپنی آنکھوں میں جذب کر رہی ہو۔ پھر آہستگی سے بولی، جمال، میں تجھے ہمیشہ یاد رکھوں گی اور تیرا انتظار کروں گی، جب چاہے آزما لینا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ جاؤ، یہ ڈائلاگ بازی مت کرو، جانے والے کہاں پلٹ کر دیکھتے ہیں، مگر وہ میرا رد عمل دیکھے اور میری بات سنے بغیر ویگن کی طرف بڑھی اور اس میں سوار ہو گئی۔ جب تک وہ موٹا شخص میرے قریب ہوا اور بڑے مؤدب لہجے میں بولا، پیر زادہ صاحب کا پیغام ہے کہ آپ انہیں فون کر لیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پلٹ کر پیسنجر سیٹ پر جا پہنچا۔ تب تک میں بھی اپنی بائک پر بیٹھ چکا تھا۔ ویگن کے بڑھتے ہی میں نے اپنی بائک بڑھا دی۔ پھر اس وقت تک وہ چوک پار کر رہے تھے، تب تک چھوٹی موٹر سائیکلیں ویگن کے گرد چل پڑی تھیں۔ ہر موٹر سائیکل پر دو دو بندے تھے اور وہ سب اسلحے سے لیس تھے۔ اگر کچھ ہونا ہوتا تو یہی ہونا تھا، کیونکہ گاؤں کی گلیوں سے نکلتا ہوا یہ قافلہ سڑک پر آ گیا تھا اور سامنے سردار شادین کی حویلی تھی۔ میں پوری طرح چوکنا تھا۔ ویگن نے سڑک پر چڑھ کر شہر کی طرف رخ کر لیا۔ چند کلومیٹر ہم ان کے ساتھ گئے پھر پلٹ گئے۔ اس دوران میں نے سونی کی جھلک کئی بار دیکھی۔ جب بھی میری نگاہیں اس پر پڑیں وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ شاکے نے انہیں شہر تک چھوڑ کر آنا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بڑھ گیا۔ ان کے ساتھ ایک موٹر سائیکل پر دو لوگ تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سردار شادین نے مجھے دھمکانے کی کوشش کی تھی، جو ناکام ہو گئی۔ میں کسی ایسے ہی وقت کا انتظار کر رہا تھا جب سردار میری ساتھ دشمنی کا آغاز کرے، اور میرے خیال میں وہ ایسا کر چکا تھا۔ شاید وہ میرا خواب مجھے یہی بتانے کے لیے تھا کہ جس جنگ کی میں بچپن سے خواہش کر رہا تھا وہ شروع ہونے والی ہے۔ مجھے پیرزادے کو فون کرنا تھا۔ میں نے چوک میں جا کر اسے فون کیا۔ وہ گھر پر نہیں تھا، سو میں ڈیرے کی طرف چل دیا۔ اس وقت سے پہر ہو چکی تھی اور میں ڈنگروں کو چارہ ڈال کر بیٹھا ہی تھا۔ بیدا دودھ دھونے کی تیاری کرنے کے لیے برتن میں پانی بھرنے گیا ہوا تھا۔ اس دن ہمیں دیر ہو گئی تھی اور میں اور بھیدا مغرب تک مصروف رہتے۔ ابھی کچھ دیر بعد گوالوں نے آ جانا تھا اور جو ہم سے دودھ خریدتے تھے۔ اگرچہ دیر ہو جانے کی وجہ سے مجھے بھیدے کا ہاتھ بٹانا تھا، مگر میرا ذہن کام کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں جو میرے ساتھ پے در پہ واقعات پیش آئے تھے، مجھے ان کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ میرا دماغ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرا خواب اور یہ واقعات، ان میں کوئی تعلق ہے۔ انہی لمحات میں ڈیرے کی جانب آنے والے کچے راستے پر سفید کرولا آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے دھول اڑ رہی تھی، جس میں دو تین اور بھی گاڑیاں آتی ہوئی دکھائی دیں۔ میں پہچان گیا کہ وہ شاہزیب کی گاڑی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ پیرزادہ وقاص کے ساتھ بات کر کے میرا اندازہ تھا کہ وہ میرے پاس ضرور آئے گا۔ اس نے باہر والے پھاٹک پر ہی گاڑی روک دی تو باقی گاڑیاں بھی وہیں رک گئیں۔ میں اپنی گاڑی سے نکلا، بڑی بے تکلفی سے تنہا پھاٹک کھول کر اندر ڈیرے میں آ گیا۔ باقی لوگ وہیں کھڑے رہے۔ الیکس لیگ کے ساتھ وہ چارپائی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھا تو چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، پیرزادہ وقاص نے بڑی گہری سازش کر کے مات والا بدلہ لے لیا۔ تم شاید نہ سمجھو، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس نے میرا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ کون سا نقصان اور کتنا، سردار شاہزیب؟ میں نے کہا تو باوجود کوشش کے طنز کو اپنے لہجے سے الگ نہیں کر پایا۔ تبھی وہ تعصب سے بولا، یہ نقصان روپے پیسے کا نہیں ہے جمال۔ اس نے جو میرے خلاف تیرے دل میں شک کا زہر اتار دیا ہے نا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ نوٹوں سے پورا کرنا بھی ناممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں سردار جی، کون کیا کر رہا ہے، اتنی عقل ہے مجھ میں۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں افسوس بھرا تاثر پھیلا ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ دھیمے لہجے میں بولا، عقل ہی تو نہیں ہے تجھے، ورنہ تو بھی وقت کے ساتھ چلتا۔ آج تیرا شمار اکھڑ اور بدمزاج لوگوں میں نہ ہوتا۔ تو نے پتہ نہیں اپنے لیے کیا معیار بنایا ہوا ہے کہ تجھے کوئی بندہ پسند ہی نہیں آتا، مصلحت سے کام نہیں لیتے ہو۔ ایک مصلحت ہی تو نہیں آتی، میں کیوں ایسے بندے کو پسند کروں جو مجھے اچھا نہیں لگتا؟ اور جہاں تک وقت کی نزاکت کا خیال ہے نا شاہزیب، جو حملہ آور میرے گھر پر چڑھ دوڑے تھے، انہیں اگر لمحوں کا وقت بھی دے دیتا تو وہ مجھے مار کر وہیں پھاٹک پر پھینک جاتے جہاں ابھی تک ان کی جیپ کھڑی ہوئی ہے۔ انہی بندوں کا تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون تھے۔ ہمیشہ ادھوری بات ہی الجھن پیدا کرتی ہے جمال۔ کوئی ایک بندہ بھی ان کے کان پکڑ لیتا نا، تو تم آج یہاں آ کر تم سے بات نہ کرنی پڑتی، تجھ پر سارا کچھ خود بخود کھل جاتا۔ تیرے اندر جو شک کا ناگ پھنکارنے لگا ہے نا، ایسا نہ ہوتا۔
وہ اس طرح تشویش سے بول رہا تھا کہ جیسے واقعتاً وہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی، کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، اور شاہ نہ ہی تم پہنچے ہوئے بابا ہو کہ میرے اندر بیٹھے شک کے ناک کو پھنکارتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بات کیا ہے سردار، ذرا کھل کے بولو، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا تو وہ غصے سے بولا، ساری کہانی مجھے پیرزادہ وقاص نے فون پر بتائی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ رات ہونے سے پہلے پہلے اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے مجھے اس پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے کہ میں تجھے اپنی صفائی نہیں دے سکتا اور نہ تجھے یہ باور کرا سکتا ہوں کہ یہ سارا کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے سازش کی ہے میرے خلاف، تجھے بھڑکانے کے لیے۔ میں اعتراف کرتا ہوں جمال کہ وہ اس میں کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا سردار جی کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ صرف اتنا کہ میری طرف سے یا پھر حویلی والوں کی طرف سے اپنا دماغ خراب مت کرنا۔ سچ یہ ہے کہ اس نے اپنے گنڈے بھجوائے، وہ اگر کامیاب ہو جاتے تو بھی وہ اپنا بدلہ لے لیتا کہ ہماری علاقے سے لڑکی اٹھا کر لے گیا ہے، اور اب ناکام ہوا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لڑکی اسے دے دی۔ اپنی حفاظت میں لڑکی کو شہر تک چھوڑا۔ غور کرو، اس کی سازش کامیاب ہے۔ وہ تعصب سے بولا، تمہیں معلوم ہے شاہ زیب کہ میں اپنے دماغ سے سوچتا ہوں، اور میں نے سوچ لیا ہے۔ ہاں، اس کامیاب سازش کو اگر ناکام کرنا چاہتے ہو تو اب بھی وقت ہے، کر سکتے ہو، ورنہ میں نے تو وہی کرنا ہے جو میں نے سوچا ہے۔ وہ کیا؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا، میرے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی جیپ، یہ پکی بات ہے کہ وہ چوری کی ہوگی۔ سردار شادین MNA ہیں، پارٹی میں بڑا اثر و رسوخ ہے، پولیس والے ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ پتہ کروا لیں کہ یہ کس نے چوری کی ہے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ ایک دم سے تن گیا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اب مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں، سارا معاملہ پولیس حل کر دے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں روایتی طریقے سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کے ساتھ مسافہ کیا۔ اس نے ایک نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور واپس پلٹ گیا۔ میں اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ اپنے ساتھ آئے لوگوں کے ساتھ کچے راستے پر گاڑیاں دراتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ میں دھیرے سے ہنس دیا۔ مجھے اپنی انگلی پر نچانے والے اب خود ناچنے لگے تھے۔ مغرب سے ذرا قبل میں نے گھر لے جانے کے لیے دودھ کا برتن بائک کے پیچھے رکھا اور چل دیا۔ گوالے کپ کا دودھ لے جا چکے تھے۔ ڈیرے سے گھر کا فاصلہ تقریباً 2.5 کلومیٹر تھا، جو سارے کا سارا کچا تھا۔ میں گاؤں میں داخل ہو کر چوک تک آیا تو فضل کمہار نے مجھے روک لیا، پھر جلدی سے بولا، ابھی اپنی گلی میں مت جاؤ، ادھر پولیس آئی ہوئی ہے، تیرے گھر کے سامنے کھڑی ہے نا وہ جیپ۔ پولیس؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے تجسس سے پوچھا، حالانکہ میرا لاشعور میں کہیں تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وہ جب بھی بنی میرے گلے میں پھندا بننے کی وجہ بنی۔ اب وہ پھندا بنتی ہے یا نہیں، لیکن اس سے یہ تصدیق ہو جاتی تھی کہ حملہ آوروں کا تعلق ان سے تھا، پیرزادہ وقاص سے یا سردار شادین سے۔ پتہ نہیں، وہ جیپ کو گھیرے کھڑے ہیں۔ تیری اماں نے تو کہا ہے کہ وہ آئے گا تو اس سے پوچھ لے، وہ آنے ہی والا ہے۔ میں یہاں تیرے انتظار میں کھڑا تھا کہ تجھے بتاؤں، اس نے احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ تو میں نے اسے جواب نہیں دیا بلکہ آگے بڑھ گیا۔ میں بھی شدت سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ جیپ کس کی ہے۔ گلی میں پولیس والے کھڑے تھے، وہ پولیس وین، ایک جیپ اور جدید ماڈل کی 2 کاریں بھی تھیں۔ میں نے بے دھڑک اپنی بائک ان کے پاس روک دی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی الرٹ ہو گئے۔ میں نے دودھ کا برتن اتارا ہی تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ میرے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ تبھی ایک ادھیر عمر SHO نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں نے اس دوران اس کے سینے پر لگے بیج پر اس کا نام افضل رندھاوا پڑھ لیا تھا۔ اس کا لہجہ کرخ تھا۔ تم جمال ہو اور یہ گھر تمہارا ہے؟ ہاں، میں ہی جمال ہوں اور یہ میرا گھر ہے، خیریت؟ میں نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ہم تجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ بڑے روب سے بولا، کیوں؟ مجھے گرفتار کرنا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ابھی لفظ میرے منہ میں ہی تھے کہ پشت سے میری گردن پر زوردار گھونسا پڑا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ میں ایک دم سے بھنا گیا۔ لاشعوری طور پر جو دودھ والا برتن میرے ہاتھ میں تھا، میں نے گھما کر اندازے سے ایک بندے کے سر پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے گنیں اور رائفلیں میری طرف سیدھی ہو گئیں۔ افضل رندھاوا نے انتہائی سرعت سے اپنا ریوالور نکال لیا۔ خبردار، حرکت مت کرنا ورنہ تجھے گولی مار دوں گا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کئی پولیس والے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔
دودھ والا برتن میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ میں مزاحمت میں فقط اتنا بچاؤ کر رہا تھا کہ کوئی ضرب نازک جگہ پر نہ لگے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، وہ نہ جانے کتنے تھے جو مجھے پیٹتے رہے۔ میں بے دم سا ہونے لگا، مجھے کچھ بھی سجائی نہ دیا۔ ایسے میں کسی نے کمر سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے کئی ہاتھ میری طرف بڑھے۔ انہوں نے کسی بوری کی مانند پولیس وین میں مجھے پھینک دیا۔ تب مجھے اپنے سر پر شدید چوٹ کا احساس ہوا۔ پھر میں دنیا مافیا سے بے خبر ہوتا چلا گیا۔ نام: پولیس چوکی میں تعینات موٹے سکھ آفیسر نے اپنے سامنے کھڑے جسپال کے چہرے پر دیکھتے ہوئے طنز امیز لہجے میں پوچھا۔ جسپال سنگھ، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ باپ کا نام؟ اس نے یوں تحقیر امیز لہجے میں پوچھا جیسے باہر سے آنے والے کسی سکھ کے باپ کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ جہانی کلوندر سنگھ۔ اس بار پھر اس نے لہجے کو پرسکون رکھا۔ یہاں کس کے پاس آئے ہو اور کیوں؟ اس بار پولیس آفیسر کے لہجے میں شک کا زہر گھلا ہوا تھا۔ میں یہاں اپنے گھر آیا ہوں۔ اس گاؤں میں میرے آباء و اجداد کا گھر ہے جو اب بھی موجود ہے۔ میں یہیں پیدا ہوا ہوں اور اب، جسپال نے جذباتی لہجے میں کہنا چاہا تو اس کی بات کاٹ کر وہ آفیسر بولا، لیکن یہ سب تیرے کاغذات میں نہیں لکھا، نہ ہی میرے سوال کا جواب ہے۔ میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ موٹے آفیسر نے انتہائی حقارت اور حد تک امیز لہجے میں اکتاتے ہوئے کہا۔ اس پر جسپال نے گہری سانس لی اور سمجھوتا کرنے والے انداز میں بولا، میں انوجیت سنگھ کے پاس آیا ہوں۔ یہ میرا دوست ہے۔ اس نے ذرا فاصلے پر بیٹھ کر انوجیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جسپال کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سرد پن اتر آیا تھا۔ کتنے دن کا پروگرام ہے؟ آفیسر نے یوں کہا کہ جیسے اس کی پہلے والی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو۔ جتنے دن کا ویزا ہے، وہ جس کی مدت میں جب چاہے بڑھا سکتا ہوں۔ یہ بات میرے کاغذات میں درج ہے۔ اس بار لہجے میں سرد پن کے ساتھ طنز بھی اتر آیا تھا۔ موٹے آفیسر نے ذرا سی آنکھیں موند کر اس کی جانب دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، مگر تمہاری جتنی بھی موومنٹ ہوگی اس کی اطلاع یہاں تھانے میں ہونی چاہیے۔ مطلب میں اس آزاد ملک میں بھی آزاد نہیں؟ وہ آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ آزادی ہمیشہ پابندیوں کے ساتھ ملتی ہے مسٹر جسپال سنگھ۔ ہر ملک کے قانون کی پاسداری کرنا پڑتی ہے اور ہم قانون کی حکمرانی ہی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اب تمہارے ماتھے پر تو نہیں لکھا کہ تم دہشت گرد نہیں ہو؟ جس قدر یہ چانس ہے کہ تم یہاں امن و امان سے رہ کر واپس چلے جاؤ گے، اتنا ہی یہ چانس بھی ہے کہ تم کسی دشمن ملک کی سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ سکھ آفیسر نے حقارت، طنز اور اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہو آفیسر۔ ہر قوم، ہر ملک، ہر محکمہ اور ہر بندے کا اپنا ایک تاثر بھی ہوتا ہے۔ اس کی اپنی قومی روایات بھی ہوتی ہیں، اس کے اپنے آباء و اجداد کا ورثہ بھی ہوتا ہے، جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ آپ جبکہ مجھے ایک غیر ملکی اور مشکوک آدمی بنانے پر تل ہی گئے ہیں، تو سنو، آپ سے ملنے کے بعد بھارت، پنجاب اور خصوصاً سکھ قوم کے بارے میں میرا جو تاثر تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ اس کے لہجے میں بھی نفرت اود کر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ ایک دم ہتھے ہی سے اکھڑ گیا۔ اسی لیے وہ اسی ہی کے لہجے میں بولا، وہی جو تم سمجھ گئے ہو، نیا سوال بولو۔ اس بار جسپال سنگھ باوجود کوشش کے اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے صاف لفظوں میں وہی کہہ دیا جو اس کی سمجھ میں آیا۔ پولیس آفیسر چند لمحے سوچتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسی ہتک امیز لہجے میں اس کے کاغذات سمیٹ کر واپس دیتے ہوئے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، نہیں، کوئی سوال نہیں، ادھر جاؤ میرے اسسٹنٹ ستپال کے پاس۔ اس کے پاس جا کر فارم پر کرو اور اس پر دستخط کر کے چلے جاؤ، مگر میری ہدایت کو ذہن میں رکھنا۔ اب جاؤ۔ جسپال نے بامشکل خود پر قابو رکھا، اپنے کاغذ پکڑے اور اپنی جانب دیکھتے ایک کانسٹیبل کی طرف دیکھا جس کی طرف آفیسر نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے پاس انوجیت بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس میں چلا گیا۔ کانسٹیبل ستپال نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھیے۔ شکریہ، اس نے کہا اور انوجیت کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب تک ستپال نے دراز میں سے ایک فارم نکال کر اس کے سامنے رکھا اور بڑے آرام سے بولا، آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے اس آفیسر کا مزاج ہی ایسا ہے، طبیعت کا کچھ گرم ہے، ویسے ہی اندر سے بہت اچھا آدمی ہے۔ آپ یہاں ضروری معاملات لکھ کر دستخط کر دیں۔ جسپال سنگھ نے ایک نگاہ میں وہ معلومات پڑھ لیں اور پھر جلدی جلدی سب لکھ کر دیکھ کر دستخط کر دیے۔ دوبارہ ایک نگاہ ڈال کر اسے دیتے ہوئے بولا، یہ لیں۔ کانسٹیبل نے ایک نگاہ فارم پر ڈالی اور پھر واپس رکھتے ہوئے ہنس کر بولا،
آپ اپنے ساتھ اسکاچ وسکی تو لائے ہوں گے؟ نہیں، میں نہیں لایا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جسپال سنگھ نے چونک کر کہا تو انوجیت بولا، وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر کانسٹیبل سے مخاطب ہو کر بولا، تم آؤ ذرا میرے ساتھ باہر۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی جسپال سنگھ بھی باہر جانے کے لیے لپکا۔ کانسٹیبل بھی ان کے پیچھے ہی آ گیا۔ انوجیت نے اپنی جیب سے کچھ بڑے نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، اپنے آفیسر کو سمجھا دینا کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ بات ذرا تمیز کے ساتھ کیا کرے۔ اگر نہیں سمجھتا تو اسے بات کرنا سکھا دو۔ اب جاؤ۔ کانسٹیبل نے نوٹ جیب میں ڈالے اور واپس پلٹ گیا۔ انوجیت نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جسپال کو سمجھایا تو دونوں گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ یار مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس پر، جسپال سنگھ نے کہا جب وہ تھانے کی حدود سے باہر نکل رہے تھے۔ پھر جب گاڑی میں بیٹھ چکے تو انوجیت نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے تلخی سے کہا، تیرا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس پر پیار آ رہا ہے؟ پھر انہیں رشوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے پوچھا۔ رشوت؟ میں نے کون سی رشوت دی ہے؟ میں نے کون سا کوئی ناجائز کام کروایا ہے؟ تم سمجھو جسپال، یہاں جائز کام کے لیے بھی رقم دینا پڑتی ہے۔ سمجھ لو یہ بھی گنڈا کیس ہے یا بھتہ، ورنہ یہ جائز کام کو بھی اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ بس۔ انوجیت نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، آئندہ تم نے کسی بھی معاملے میں یوں رقم ضائع نہیں کرنی۔ میں خود چاہوں گا کہ یہ میرے کام کو مشکل بنائے، جسپال سنگھ نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کیوں؟ انوجیت نے پوچھا۔ یہ میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گا، جسپال سنگھ نے کہا اور سامنے دیکھنے لگا۔ اس پر انوجیت خاموش ہو گیا۔ اس وقت سورج غروب ہونے میں تھوڑا ہی وقت تھا جب وہ پولیس چوکی سے نکلے۔ میرے حواس بیدار ہوئے تو میں ایک اندھیرے کمرے میں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے روشنی کا احساس ہونے لگا۔ مجھے اپنے گرد و پیش کا احساس ہوا تو دیکھا کہ کچھ پولیس والے کھڑے تھے اور میں فرش پر چت لیٹا ہوا تھا۔ ایک پولیس والے کے ہاتھوں میں پانی کی بوتل تھی جس سے وہ پانی میرے چہرے پر پھینک رہا تھا۔ باوجود خواہش کے میں اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکا۔ میں نے اپنی طرف سے چیخ کر کہا کہ مجھ پر پانی مت پھینکو، لیکن میرے لبوں سے ایک لفظ تک نہیں ادا ہو پایا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں پتھر کا بن گیا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے ہوش آنے لگا، یہاں تک کہ مجھے ارد گرد کی آوازیں صاف سنائی دیں۔ اوے ہوش نہیں آیا؟ بہن، کسی نے کرخت انداز میں پوچھتے ہوئے نہایت غلیظ انداز میں گالی دی تھی۔ تب میرے قریب ہی سے آواز آئی، بس آ ہی گیا جی، تو لے آؤ پھر اسے۔ اتنا کہنے کے بعد گالیوں کی ایک لمبی فہرست تھی جسے برداشت کرنا انتہائی ناممکن تھا۔ میرے بدن میں آگ بھڑک گئی۔ میرے ہوش کرنے پر انہوں نے مجھے زبردستی اٹھایا اور چند قدم کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے افضل رندھاوا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کرسی کی ٹیک چھوڑ کر بولا، اوئے گالی، اب جلدی سے بک، ڈکیتی کا مال کدھر ہے؟ میں اس وقت پورے حواس میں آ گیا تھا، اس لیے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولا، تیری بہن کے گھر پڑا ہے، جہیز کی کمی تھی وہ پوری کی ہے۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ بری طرح چونک گیا۔ حیرت سے چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بجائے بھڑکنے کے اسی کرخت لہجے میں بولا جیسے میں نے کچھ بھی نہ کہا ہو، جیپ تیرے گھر کے باہر سے برآمد ہو گئی ہے۔ یہ میرے سامنے چودھری حفیظ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے سے گاڑی چھینی گئی تھی۔ جو مال، اس نے کہنا چاہا مگر میں نے ٹوکتے ہوئے کہا، اگر کوئی تیری بیوی میرے گھر کے سامنے لا کر چھوڑ دے تو کیا میں اسے بھی میں نے اغوا کیا ہے؟ اوے زیادہ سیانہ نہ بن اور اپنی زبان قابو میں رکھ، ورنہ تیرے بدن کا ہر سوراخ بولے گا کہ مال کہاں ہے بغیرت۔ اس نے غصے میں سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ میں رخ پھیر کر اس چودھری حفیظ کو دیکھنے لگا جو بڑے ٹھسے سے کرسی پر جمان تھا۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ یہ کون ہے اور میرے گھر سے باہر جیپ تک کیسے پہنچا؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونج کر رہ گئے۔ تب تک افضل رندھاوا نے کہا، اتنی ٹھکائی کے بعد تجھے عقل آ جانی چاہیے تھی، ورنہ رات بھر تیرے جسم کے ریشے تک ادھڑ جائیں گے۔ اوے سن، اوے رندھاوے، اس جیپ پر 6 حملہ آور اسلحہ سمیت مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے ان بزدلوں کو مار بھگایا۔ یہ جیپ ان لوگوں نے وہاں چھوڑی اور بھاگ گئے۔ مجھے نہ کسی ڈکیتی کا پتہ ہے اور نہ میں کسی مال کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہی سچ ہے اور یہی میرا بیان ہے۔ اب تو چاہے جو کر لے، میرا بیان یہی رہنا ہے، لیکن یہ یاد رکھ، اپنی اتنی اوقات ہی دکھانا جتنی تو بعد میں برداشت کر سکے۔ میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ وہ انتہائی غضب میں بولا، بول کہاں سے رہا ہے؟ مجھے تو اتنا بیوقوف نہیں لگتا
کہ تجھے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ تو کہاں کھڑا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے؟ تو میری اوقات دیکھنا چاہتا ہے تو پھر دیکھ، میں تجھے دکھاتا ہوں اپنی اوقات۔ یہ کہہ کر اس نے چودھری حفیظ کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب، آج آپ جائیں، میں ذرا اسے بات کرنا سکھا لوں۔ کل آپ تشریف لائیں، میں جیپ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جی بہتر، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ تبھی اس نے دوسرے کمرے میں موجود اپنے ساتھیوں کو چلنے کا اشارہ کیا اور تھانے سے نکلتا چلا گیا۔ تبھی افضل رندھاوا نے اپنے قریب کھڑے پولیس والوں سے کہا، اوے لے جاؤ اسے اور چترول کر کے سمجھاؤ کہ بولتے کیسے ہیں۔ آج رات کوئی ڈکیتی، کوئی مال برآمد کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرتا ہے تو مر جائے، میں سنبھال لوں گا۔ کیوں، تمہارے ہاں مردودوں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں؟ کون سا رشتہ دے گا مجھے؟ میں نے انتہائی نفرت سے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ میں اسے جس قدر غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا، میری ہر کوشش بیکار جا رہی تھی۔ وہ میرا ارادہ بھانپ کیا تھا یا قدرتی طور پر وہ کچھ نہیں کر رہا تھا جو میں چاہ رہا تھا۔ اس بار جو میں نے کہا تھا واقعتاً غصے میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور پوری قوت سے مجھے تھپڑ مارنے کے لیے لپکا۔ یہی وہ موقع تھا جس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دائیں ہاتھ اوپر اٹھا اور بائیں ہاتھ کی بھینچی ہوئی مٹھی کمر کے پیچھے تھی۔ وہی ایک لمحہ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا، دوسرا ہاتھ اس کی مٹھی والے بازو پر ڈالا اور چشمے زدن میں گھوم کر اس کے گردن میں بازو حمائل کر دیا۔ وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا، پھر وہیں ساکت ہو گیا۔ میں نے ریوالور کے وزن سے اندازہ لگا لیا کہ وہ خالی نہیں ہے، بس سیفٹی کیچ نہیں ہٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور سرد لہجے میں بولا، یہ ہے تیری اوقات، اب چل وہیں لے چل جہاں سے تو مجھے لایا تھا، ورنہ تو مرے گا ہی، باقی کا مجھے پتہ نہیں۔ دیکھ گولی نہ چلانا، میں تجھے لے چلتا ہوں، چل، اس نے تیزی سے کہا اور باہر جانے کو تیار ہو گیا۔ قریب کھڑے سپاہی اس صورتحال سے حواس باختہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ کر بھاگا تھا، چاہے انتہائی غصے میں ہی صحیح، مگر میں خام خواہ خود کو مجرم ثابت کر رہا تھا۔ میرا لاشعور مجھے ایسی حرکت کرنے سے باز رکھ رہا تھا، مگر وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں ذرا سی بھی کمزوری دکھاؤں۔ بعد میں جو ہوتا وہ میں بھگت لیتا۔ اس وقت جو انہوں نے مجھے ذلیل کر کے پکڑا تھا، اس نے میرا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ میں رندھاوا کو قابو کیے جب اندرونی کمرے سے باہر برآمدے میں آیا تو پورے تھانے میں لوگ ہم دونوں کا تماشا کر رہے تھے۔ ان میں پولیس والے بھی تھے اور سویلین بھی۔ کچھ جذباتی پولیس والوں نے اپنی گنیں سیدھی کیں اور کچھ غیر ارادی طور پر ہماری جانب لپکے، مگر افضل رندھاوا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں برآمدے کی 2-4 سیڑھیاں اتر کر صحن عبور کرتا، میں باہر نکل جاتا۔ تھانے میں آگے پیچھے 2 گاڑیاں تیزی سے آن رکیں۔ سفید رنگ کی کار میں سے شاہ زیب باہر نکلا۔ وہ میری جانب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میری توجہ ہٹی اور شاید اس پر افضل رندھاوا نے میری گرفت کو ڈھیلی محسوس کیا، اسی لیے میرا بازو اپنی گردن سے ہٹانے کی تیزی سے کوشش کی۔ میں نے اسے مزید دبا دیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں باہر ابل پڑیں۔ یہ لمحوں میں ہوا تھا۔ دوسری گاڑی 4 وہیل جیپ تھی جس کے شیشے کالے تھے۔ اس میں سے پیرزادہ وقاص باہر نکلا۔ وہ میری طرف انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ تبھی شاہ زیب نے اونچی آواز میں کہا، چھوڑ دے جمال اسے، میں آ گیا ہوں، اب یہ تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں نے افضل رندھاوا کو چھوڑنے میں ذرا سا توقف کیا، شاید اس لیے پیرزادہ وقار پرسکون مگر بھاری لہجے میں بولا، اب چھوڑ بھی دے یار، یہ رندھاوا اپنا ہی بندہ ہے۔ میں نے ایک دم سے اسے چھوڑا تو وہ کھانسنے لگا۔ میں نے ریوالور کو چیمبر میں سے گولیاں نکالیں اور خالی ریوالور اس کے ہولسٹر میں ڈالنے کے بجائے اس کی جانب بڑھا دیا، جسے اس نے آرام سے پکڑ لیا۔ اس کے انداز میں شرمندگی کا بھرپور تاثر تھا۔ میں باہر کی جانب نہیں لپکا بلکہ واپس مڑا اور ایس ایچ او کے کمرے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئے۔ اس بار رندھاوے کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ میری جانب ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے۔ میرے دائیں جانب پیرزادہ وقاص اور بائیں جانب شاہ زیب آ کر بیٹھ گئے۔ کیوں پکڑ کر لائے ہیں اسے؟ شاہ زیب نے بظاہر سکون سے پوچھا تھا، لیکن اس کے لہجے میں غصہ جھلک رہا تھا۔ گاڑی برآمد ہوئی تھی اس سے، چند دن پہلے ڈکیتی ہوئی تھی، اور اس رندھاوا نے کہنا چاہا، مگر اس کی بات کاٹتے ہوئے پیرزادہ وقاص نے پوچھا، یہ بتایا کس نے کہ گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہے؟ وہ چودھری حفیظ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں تھا، اس نے بتایا تو میں نے چھاپا مارا اور گاڑی مل گئی۔ رندھاوے نے پورے اعتماد سے کہا۔ اس وقت تک کافی حوصلہ پکڑ چکا تھا وہ، یہ تصدیق کیے بغیر کہ گاڑی اس نے چرائی ہے یا نہیں۔ تم اسے پکڑ کر یہاں تھانے میں لے آئے، اور وہ بھی اس قدر ذلیل کر کے، کیوں؟ اس کا جواب دو، شاہ زیب نے غصے میں کہا۔
سچ کیا ہے بولو انسپیکٹر، یہ بچوں جیسی باتیں مت کرو، ورنہ مجھے اور شاہ کو یہاں دیکھ کر تمہیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ علاقہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ پیرزادہ وقاص نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر الجھتے ہوئے بولا، دیکھیے ابھی آپ اسے لے جائیں، میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ رندھاوے نے یہ لفظ بہت مشکل سے کہے تھے، شاید اس کے اندر ہی اندر کچھ اور لاوا پک رہا تھا، یا پھر وہ خجالت کے باعث بات نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ اذیت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کی اذیت میں اضافہ کرنے کی خاطر کہا، دراصل یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا، اس میں بیچارے پولیس والے بھی کیا کریں، جاگیرداروں، وڈیروں، سیاسی لیڈروں اور سرکاری افسروں کی حفاظت کرتے کرتے ان میں غلامی کی عادت آ چکی ہے۔ یہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں یا رشوت کی؟ انہیں صرف غریبوں پر تشدد اور مظلوموں پر ظلم کرنا آتا ہے، ورنہ یہ مجھے میرے گھر کے سامنے سے یوں ذلیل کر کے نہ لاتا۔ پتہ نہیں اس نے کس کی غلامی کی ہے۔ رندھاوے بول دے، کس کی غلامی کی ہے تو نے؟ میرے لہجے میں طنز کی کاٹ کچھ زیادہ ہی آ گئی تھی۔ میرا اگلا ہوا زہر برداشت کرتے ہوئے اس نے تحمل سے کہا، تیری طرح جو خوام خواہ اپنی جرت دکھاتے پھرتے ہیں نا، جب ان کی چمڑی ادھڑتی ہے تو پہچانے نہیں جاتے۔ ان دو معزز لوگوں کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اب اپنی زبان کو لگام دے۔ افضل رندھاوے اپنی مزید بےعزتی برداشت نہیں کر سکا، تبھی پیرزادہ وقاص بولے، میرے سوال کا جواب نہیں دیا انسپیکٹر تم نے؟ تم نہیں جانتے تیری خاموشی سے علاقے میں کتنی بڑی الجھن پیدا ہو سکتی ہے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے یوں کہنے پر رندھاوے نے خود پر قابو پاتے ہوئے پیرزادہ وقاص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ مجھ پر یقین کریں گے؟ کروں گا، اس نے ایک دم سے کہا۔ تو پھر سنیں، مجھے میرے اعلیٰ آفیسر کا فون ملا۔ یہ جیپ جو اس کے گھر کے سامنے سے ملی ہے یہ ملک سجاد کے بیٹے کی ہے، وہی ملک سجاد جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں۔ چودھری حفیظ ان کا بھیجا ہوا بندہ تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا کیا نہیں، میں نے افسر کا حکم مانا ہے۔ چند دن پہلے ڈکیتی میں یہ گاڑی چھینی گئی تھی جو میں نے برآمد کی ہے۔ درمیان کی کہانی کیا ہے میں نہیں جانتا۔ وہ تذبذب بھرے انداز میں بولتا چلا گیا، جس پر شاہ بولا، تو پھر اپنے اس اعلیٰ آفیسر کو رپورٹ کرو اور اس سے پوری کہانی سمجھاؤ، کیونکہ اس گاڑی پر 6 مسلح افراد اس پر قاتلانہ حملہ کرنے آئے تھے۔ اور دوسری بات، اپنے اعلیٰ افسر کو یہ سمجھا دو، جمال کو ہاتھ لگانے سے پہلے حویلی سے اجازت لینا ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ تبھی پیرزادہ وقاص بھی اٹھ گیا۔ ہم تینوں باہر صحن میں آ گئے۔ میری حالت خاصی خراب تھی۔ چلو ہسپتال چلتے ہیں، پیرزادہ نے کہا۔ نہیں، میں گھر جاؤں گا، میں اپنی چوٹوں کا علاج خود کر لوں گا، میں نے کہا۔ شاہ نے کار کا گیٹ کھول دیا۔ تبھی پیرزادہ بولا، شاہ مجھ پر کسی قسم کا شک مت کرنا، میں منافقوں کی طرح سیاست نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی ولدیت میں کچھ شک ہوتا ہے۔ میں میدان کا بندہ ہوں، ہار جیت اپنی جگہ، زندگی رہی تو تیرے ساتھ مقابلہ کرتا رہوں گا، مگر جمال کے بارے میں میری کوئی سازش نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں تم پر یقین کرتا ہوں وقاص، بس یہ جیپ والے معاملے میں تعاون کرو، ورنہ میں جمال کا شک دور نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ پورے تھانے کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میرے بدن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور میں جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہ رہا تھا۔ رات تیزی سے سر پر آ رہی تھی اور میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر تیسرا کون ہے؟ اور پھر وہیں پر آ گئے جہاں سے انوجیت نے اپنا گھر دکھایا تھا۔ گاڑی پکی سڑک سے اتر کر پختہ راستے پر چل پڑی۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ سرخ اور سفید حویلی نما کوٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ جسپال سنگھ کا دماغ ابھی تک گرم تھا۔ اسے پولیس چوکی میں آفیسر کی باتیں بہت بری لگی تھیں، مگر اس کے ساتھ ہی لاشعوری طور پر اس کے دماغ میں بہت سارے سوال جنم لینے لگے۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی تھا کہ اسے اس نہج پر سوچنے کا موقع مل گیا کہ یہاں بھارت میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہر سوال اپنی توجہ چاہ رہا تھا، لیکن وہ وقت نہیں تھا کہ اس پر سوچ سکتا۔ وہ پوری توجہ سے اس پر غور کرنا چاہ رہا تھا۔ گھر بہت قریب آ گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ کے سامنے رکی، چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اوئے، تو نے ہارن تو دیا نہیں، جسپال سنگھ نے یوں ہی کہا۔ یار، اندر ہمارا انتظار ہو رہا ہے اور جس راستے سے ہم آئے ہیں وہ چھت سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ اوہ، تبھی کہوں، جسپال کے چہرے پر بشاشت اتر آئی تھی۔ کوٹھی کے اندر بڑا سامان تھا، بڑا سا لان تھا جس کے گرد ایک سیاہ سڑک بڑے سارے پورچ سے ہو کر دوسرے گیٹ تک چلی گئی تھی۔ انوجیت نے گاڑی پورچ میں روکی تو سیاہ داخلی دروازہ کھل گیا، جس کے درمیان کلجیت کور کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ان کی جانب بڑھا۔
कुलजीत कौर ने कटोरी में पड़ा तेल दरवाजे के दोनों जानब डाला, उसकी नज़र उतारी और फिर थाल करीब खड़ी लड़की को थमाकर जसपाल को गले लगा लिया। आ पुत्र, धन भाग हमारे कि तूने इस घर में अपना कदम रखा। फिर वो राहदारी की जानिब चल पड़े। ड्राइंग रूम में कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ मर्द और ज़्यादा ख़वातीन थीं। वो सब बड़ी उम्र के थे। उसने सबको हाथ जोड़कर फतह बुलाई, जिसका सब ने जवाब दिया। फिर उसने मर्द हजरात से हाथ मिलाया, ख़वातीन से प्यार लिया। तभी कुलजीत कौर ने कहा, इधर आ पुत्र, इधर बैठ मेरे पास। एक सोफ़े की जानिब इशारा करते हुए वो खुद भी बैठ गई थी। उसके बैठते ही कुलजीत कौर ने कहा, ये सब तेरी आमद का सुनकर बहुत खुश हुए थे। ये सब तेरे बापू और माँ के मिलने वाले हैं। शायद इस मुलाकात में तो इनके नाम भी याद ना रख सके, मगर ये तेरे लिए यहाँ पर आए हैं। हम सब तेरी आमद पर बहुत खुश हैं पुत्र। एक ख्वाब था जो पूरा होता हुआ लगता है। बहुत शुक्रिया बीजी आप सबका। आप सब मेरे वालदैन के मिलने वालों में से हैं तो मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं जितने मेरे अपने वालदैन। इस इज़्ज़त अफजाई पर मैं आपका एहसान मानता हूँ। जसपाल सिंह ने फिर से हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी एक बुजुर्ग से शख्स ने कहा, और देख भाई काका, तूने वैंकूवर से भारत तक का एक तवील सफ़र किया है और सुबह अमृतसर पहुंचा। फिर यहाँ तक तूने एक लंबा सफ़र किया। ऐसे कर, फ्रेश हो जा, फिर खाना खाकर आराम करना। तू भी यहाँ और हम भी यहाँ, मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। सभी ने इस बात से इत्फाक किया। इन्हीं लम्हात में उन्होंने अंदर जाकर आराम किया, कुश्ती पे दराज हुआ और आराम से इतनी ही देर में एक लड़की सामने से नमूदार हुई। दराज कद, कोमल सी, गुलाबी गोरा रंग, जिस पर हल्के कासनी रंग के शलवार और हाफ सलीब कमीज खूब जच रही थी। खुले गले में लंबा सामहीन आंचल दोनों जानिब ढलका हुआ था। स्याह दराज गेसू उसकी कमर तक फैले हुए थे। सफ़ेद नाजुक सा जूता पहने वो बड़े अंदाज से छोटे छोटे कदम उठाती, हाथ में ट्रे पकड़े चलती चली आ रही थी। जसपाल एक लम्हे के लिए उसे देखकर मबहूत होकर रह गया। क्या भरपूर हुस्न था। अगरचे इस महजबी के नकूश तीखे थे, मगर इसके बदन की तरह हर खत इस तरह मुनासिब था कि हुस्न खुद ब खुद छलक रहा था। पंजाब का हुस्न, मोटी आंखें जो काजल की मानंद, स्याह भंवरे, भारी पलकें, तीखी तलवार नाक, पतले रसीले होंठ और दाएं गाल में डिम्पल। वो उसे देखता तो देखता ही रह गया। उसने ट्रे मेज पर रखी तो जदीद परफ्यूम की महक ने एकदम उसे फ्रेश कर दिया। वो उसे इतने करीब से देख कर निहाल हो गया था। ये लस्सी जी आपके लिए है, उसने आहिस्तगी से कहा तो जसपाल को होश आ गया। उसने सामने पड़े हुए बड़े सारे पीतल के गिलास को देखा जो लबालब लस्सी से भरा हुआ था। उसने यूं उठाया जैसे हुक्म मान रहा हो, फिर गिलास होंडों से लगाकर उस वक्त अलग किया जब खाली हो गया। ये परीत कौर है, अपने अनुजीत से कुछ ही साल छोटी है। कुलजीत कौर ने तारुफ कराया। जसपाल को एहसास था कि सभी की निगाहें उसे देख रही हैं। तभी हरप्रीत ने कहा, आए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। चलो, जसपाल सिंह ने उठते हुए कहा। वो आगे आगे जा रही थी और जसपाल के जहन में न जाने क्यों सहरा में फिरने वाली हिरनी का तस्वुर उभर रहा था। चंचल सी हरप्रीत कौर उसके मन में एकदम से समा गई थी। वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल तक गए और फिर एक कमरे में दाखिल होकर हरप्रीत बोली, लो जी जसी सिंह जी, ये है आपका कमरा। फिलहाल फ्रेश हो जाएं। ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मौजूद है। फिर भी अगर ज़रूरत महसूस हो तो बहुत सारे नौकर हैं यहाँ, आवाज़ दे लें। तुम्हें आवाज़ दे लूँ? तुम उनकी हेड हो, जसपाल सिंह ने शरारत से कहा। ओह, हमें अपना नौकर ही समझ लें तो बड़ी बात है जी। आप आवाज़ देकर तो देखें जी, हरप्रीत ने होंठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। तो जसपाल एकदम से ठटक गया। हरप्रीत उसे बड़ी ज़हीन और मुतहम्मिल मजाज लगी थी। उसे लगा कि शायद उसे मजाक नहीं करना चाहिए था। तब वो बोला, सॉरी हरप्रीत, मैं तो मजाक। ओ ना जी जसी जी, हमें आपका मजाक बहुत अच्छा लगा। आप फ्रेश हो जाएं, बातों के लिए बड़ा वक्त है जी। मैं चली, आप जल्दी आ जाएं, मेहमान खाने पर आपका इंतज़ार करेंगे हम। ये कहकर वो मज़ीद कोई बात सुने बगैर कमरे से निकलती चली गई, जबकि जसपाल काफ़ी देर तक उसकी सादगी पर, उसके बात करने के अंदाज में, मासूमियत और उसके हुस्न में खोया रहा।
کھانے کا اہتمام کوٹھی کے بائیں لان میں کیا گیا تھا جو کافی بڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک سیدھا راستہ جاتا تھا جس کے ایک جانب سوئمنگ پول اور دوسری جانب لان ٹینس کورٹ تھا۔ آگے پھر ایک لان اور اس کے بعد ملازمین کے کمرے تھے جسے ایک دیوار کے ساتھ الگ کیا ہوا تھا۔ کھانے پر زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، بس اس کے سفر اور وینکوور کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ ہر بندے نے اپنا تعارف کرایا اور اپنے ہاں آنے کی باسط کو شوق دعوت دی۔ کھانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ انوجیت مہمانوں کے ساتھ مصروف رہا۔ یہی حال ہرپریت کور کا تھا۔ آخری مہمان کے رخصت ہوتے ہی کلبجیت کور اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ چل پتر، اب جا اپنے کمرے میں اور سکون سے جا کر سو جا، تو بہت تھک گیا ہوگا، آرام کر۔ وہ بڑے خلوص اور ممتا بھرے لہجے میں بولی۔ نہیں پھپھو جی، مجھے ابھی نیند نہیں آئے گی، ہم ابھی کچھ دیر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس نے کلبجیت کور کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ہرپریت اور انوجیت دونوں وہاں آ گئے۔ شاید انہوں نے جسپال کی بات سن لی تھی، اس لیے ہرپریت بولی، چلیں بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ابھی تو اتنے ملازم تھے یہاں، جسپال نے بے ساختہ کہا، لیکن خاص مہمانوں کے لیے خاص سیوا ہم اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تو چلو، مجھے تو یہ تو معلوم ہوا کہ میں خود کو اس گھر کا فرد نہیں بلکہ مہمان ہی سمجھوں۔ اگرچہ یہ بات جسپال نے یوں ہی مذاق میں کہی تھی، لیکن کلبجیت کور نے تڑپ کر کہا، ارے نہ پتر، نہ، ایسے نہ کہو، تو اس گھر کا فرد ہی نہیں بلکہ اس گھر کا مالک بھی ہے۔ یہاں بیٹھ، میں تجھے سمجھا دوں۔ پھپھو جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جسپال نے تجسس سے پوچھا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہرپریت، تو جا اور جلدی سے چائے بنا کر لا، کلبجیت کور نے کہا، جس پر وہ بولی، جی ابھی میں بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ کلبجیت کور چند لمحے جسپال کے چہرے پر پھر انوجیت کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تقریباً تیرا ہم عمر ہے، کوئی چند ماہ زیادہ ہوگی اس کی عمر تجھ سے۔ تیری پھپھو سکھجیت کور اور میں دونوں ایک ہی آنگن میں کھیلتی رہیں، کبھی وہ ہمارے گھر آتی یا میں اس کے گھر، سارا دن یوں ہی گزر جاتا۔ پھر ایک دن میرے باپو نے ہم دونوں کو پکڑا اور اس پنڈ اوگی کے اسکول میں چھوڑ دیا جہاں اور بہت سارے بچے پڑھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم نے جوانی میں قدم رکھا۔ یہ آپ دونوں کے آنگن کہاں تھے؟ جسپال نے پوچھا۔ وہی جس حویلی تو ابھی گیا تھا۔ یہ پہلے کچا گھر تھا تیرے دادا کے زمانے میں، اور اس کے ساتھ والا گھر ہمارا تھا۔ پھر میرے باپو نے گاؤں سے باہر نیا گھر بنوایا تو ہم نے وہ گھر تیرے دادا کو دے دیا تاکہ گاؤں میں کھلی اور اچھی حویلی بن جائے، کلبجیت نے بتایا۔ اچھا تو پھر؟ جسپال نے پوچھا۔ پھر وہ کہتے کہتے رک گئی، جیسے حوصلہ جمع کر رہی ہو۔ چند لمحے یوں ہی خاموش رہنے کے بعد بولی، سن پتر، وہ باتیں بھی سن لے جو تو نہیں جانتا۔ ہاں پھپھو، تو آج ہی بتا دے مجھے، وہ تیزی سے بولا۔ وہ بڑا کالا دن تھا جب ہم دونوں، میں اور سکھجیت، کھیتوں کی طرف سے واپس آ رہی تھیں۔ اس دن سرپنچ کا بیٹا روندر سنگھ اپنی کار پر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بہت عرصے سے چندی گڑھ میں رہ رہا تھا، وہیں پڑھتا تھا، چھٹیوں میں ہی یہاں آتا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر اپنی کار روک لی۔ ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ کار ہمارے لیے بھی رک سکتی ہے۔ جیسے ہی ہم قریب گئیں، وہ اپنی کار سے باہر نکل آیا اور بڑے برے انداز میں سکھجیت کو دیکھنے لگا۔ ہم چپ چاپ وہاں سے گزر جانا چاہتی تھیں کہ اس نے سکھجیت کا بازو پکڑ لیا اور ساتھ ہی اس نے کوئی فضول بات کی جسے سکھجیت برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے گھما کے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ شاید اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ سرپنچ کے بیٹے کو ایسے رد عمل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے دست درازی کرنا چاہی، لیکن سکھجیت اس کے قابو میں کہاں آنے والی تھی، اور پھر میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ ہمارے شور مچانے اور مزاحمت کی وجہ سے ارد گرد کے قریب کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہماری جانب دوڑے، لیکن تب تک رویندر وہاں سے کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ شاید معاملہ وہیں رفع دفع ہو جاتا اگر دو باتیں نہ ہوتی۔ کون سی؟ جسپال نے تیزی سے پوچھا۔ اس دوران ہرپریت وہاں آ کر انوجیت کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ ایک تو ارد گرد کو معلوم ہو گیا تھا، اور دوسرا بازو کے قریب سے سکھجیت کور کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ لازمی طور پر گھر میں پوچھ گچھ تو ہونی تھی کہ یہ کیا ہوا۔ تب سکھجیت نے گھر جاتے ہی ساری بات اپنے باپو کو بتا دی۔ وہ شدید غصے میں آ گیا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا اور بات کرنے سرپنچ کے پاس چلا گیا۔ اپنے بھائیوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا، لیکن باپو نے انہیں روک کر گیا تھا کہ میرے آنے تک کوئی کچھ نہ کرے۔ پھر دوپہر ڈھل گئی، باپو واپس نہ آیا تو بھائیوں کو اس کی فکر ہوئی۔ تیرا باپ کلوندر سنگھ اس کا پتہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا، مگر جلد ہی دونوں باپ بیٹا واپس آتے ہی دکھائی دیے۔ کلبجیت کور سانس لینے کے لیے رک گئی تو جسپال مضطرب ہو کر رہ گیا۔
تب پھر وہ بولی، سرپنچ نے باپو کی بات ماننے کے بجائے انہیں بے عزت کر دیا تھا کہ تو میرے پتر پر الزام لگاتا ہے۔ شام تک پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے سرپنچ کو بتا بھی دیا کہ رویندر نے غلط کیا ہے، مگر اس نے اپنے پتر کو برا نہیں کہا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ سکھ جیت ہی کی غلط تھی جس نے خواہ مخواہ اس پر الزام لگایا۔ سکھ جیت کے بھائیوں نے کچھ نہیں کیا۔ جسپال نے حیرت سے پوچھا، نہیں پتر، وہ تو چاہ رہے تھے کہ ابھی کے ابھی جائیں اور رویندر سمیت سرپنچ کو مار دیں، لیکن باپو نے عقل مندی کی اور انہیں اندر بیٹھ کر سمجھایا اور وہ خاموش ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ وہ کیوں خاموش ہو گئے پھپھو؟ وہ تڑپ اٹھا۔ اس دوران چائے لے کر آ گئی، سرپریت چائے لے کر آ گئی تھی۔ بتا رہی ہوں پتر، یہ کہتے ہوئے اس نے جوتی کی جانب دیکھا، تم جاؤ اور جلدی سے باقی کے کام سمیٹ لو، چائے ہرپریت بنا لے گی۔ جی ٹھیک ہے، جوتی نے ادب سے کہا اور الٹے قدموں واپس چلے گئی۔ جسپال سمجھ گیا کہ وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ باپو اگلے ہی دن صبح 7 والے گاؤں چلا گیا تاکہ سکھ جیت کی جہاں منگنی ہو گئی تھی انہیں کہہ دے کہ وہ سکھ جیت کو بیاہ کر لے جائیں۔ ان کا لڑکا جالندھر میں سرکاری نوکری کرتا تھا۔ انہوں نے چاندی دن میں سکھ جیت کو بیاہا اور اپنے گھر کی ہو گئی۔ اب سارے بھائی انتظار کرنے لگے کہ کب رویندر گاؤں میں آتا ہے۔ سکھ جیت سے دستدرازی کرنے کے ٹھیک 2 ماہ بعد رویندر گاؤں آیا تو سارے بھائیوں نے مل کر رویندر کو پکڑ لیا، مجھے بھی ساتھ لیا اور اس جگہ چلے گئے جہاں رویندر نے دستدرازی کی کوشش کی تھی۔ وہاں لے کر انہوں نے رویندر کو اتنا مارا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، دونوں ہاتھ توڑ دیے، پھر اسے لے جا کر گاؤں کے چوراہے پر پھینک دیا۔ سرپنچ نے کوئی رد عمل؟ اس نے پوچھتے ہوئے اپنے سامنے پڑا چائے کا مگ اٹھا لیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجنے کی بجائے پولیس بھیج دی، مگر اس سے پہلے ہی تیرا باپو کلوندر سنگھ تھانے چلا گیا۔ اس نے وہاں جا کر یہ قبول کیا کہ رویندر کو اس نے مارا ہے۔ سرپنچ نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس بھیجی، لیکن وہ کسی کو پکڑے بغیر واپس چلے گئی۔ تیرے دادا نے تو سب کچھ پہلے ہی سوچا ہوا تھا۔ ایک دن بعد تیرے باپو کی ضمانت ہو گئی، وہ گھر آ گیا۔ اب عدالت میں مقدمہ ہی چلنا تھا۔ دوسری طرف دادا نے سرپنچ کو دھمکی دی تھی کہ اب اس کی باری ہے، اسے یوں ہی مارنا ہے اور گاؤں کے چوراہے میں اپاہج کر کے پھینکنا ہے۔ بات بڑھ گئی، گاؤں کا گاؤں دادا جی کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ سرپنچ کو مقدمہ واپس لے کر معافی مانگنا پڑی اور معاملہ وقتی طور پر دب گیا۔ بہرحال رویندر کو اپاہجوں کی طرح بنا کر انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ تقریباً 1 سال تک کوئی بات نہیں ہوئی اور سن 84 کی بیساکھی آ گئی۔ میری شادی بھی ہو گئی تھی اور میں اسی گاؤں میں رہ رہی تھی۔ تیرے باپو کی شادی بھی ہو چکی تھی اور تو پیدا ہو چکا تھا۔ اس برس تیرا باپ دربار صاحب تیری منت اتارنے گیا تھا، پھر لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ اندرا حکومت نے بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ تیرے سے سارے گھر والے تیرے باپ کی تلاش میں تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ سکھ نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر مارا جا رہا تھا۔ کوئی اس ڈر سے بھی باہر نہیں نکلتا تھا کہ پتہ نہیں واپسی ہو بھی یا نہیں۔ یہاں تک کہ اندرا گاندھی کا قتل ہو گیا۔ پھر جو سکھوں پر بھاری آئی وہ یاد کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا بھاری پڑی؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہم سن رہے تھے کہ گھر گھر تلاشیاں لی جا رہی ہیں، لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اور انہی دنوں میں اچانک ایک رات اس گاؤں کو بھی فوج نے گھیر لیا۔ مجھے اس وقت یقین ہوا جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور انوجیت کے باپو کو پکڑ کر لے گئے۔ اس وقت انوجیت اس دنیا میں آنے والا تھا۔ میری حالت تو اتنی ٹھیک نہیں تھی، مگر میں ہمت کر کے باہر نکلی تاکہ اپنے باپو کو بتا دوں۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرے باپو اور بھائیوں سمیت سب کو وہ پکڑ کر لے گئے۔ پھر میں تم لوگوں کے گھر کی طرف گئی تاکہ تیرے دادا سے مدد لوں، مگر وہاں بھی سارے گھر کے مردوں کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ تیری ماں، چاچی، تائیاں سب رو رہی تھیں۔ اچانک گاؤں کے باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم تڑپ اٹھیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ تیری ماں اور تائی تیار ہو گئیں کہ جا کر معلوم کرتی ہیں۔ اس نے تجھے میری گود میں دیا اور دونوں پتہ کرنے چل پڑیں۔ ہم تینوں ابھی دالان پار کر کے باہر آنے والے پھاٹک سے نکلی ہی تھیں کہ سامنے سے ایک جتھا آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم فوری طور پر تو نہ سمجھ سکیں، لیکن وہ تیرے باپ اور دادا کو غلیظ گالیاں نکال رہے تھے۔ اس وقت نہ جانے کیوں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حویلی پر حملہ آور ہوں گے۔ میں تجھے لے کر سامنے والے گھر میں گھس گئی۔ تیری ماں اور تائی واپس پلٹ کر پھاٹک بند کرنے لگی تھیں، لیکن نہ کر سکیں۔ فائرنگ ہوئی اور وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ پھر میں دیکھ تو کچھ نہ سکی، لیکن حویلی سے فائرنگ کی آوازیں چیخو پکار ابھرتی رہی۔ پھر حویلی کو آگ لگا دی گئی۔ مردوں کے علاوہ عورتیں اور بچے اندر تھے، سب کو جلا دیا گیا۔ حویلی کو آگ لگے سب نے دیکھی،
لیکن کسی نے آگ بجھانے کی ہمت نہیں کی۔ میں پریشان تھی، تو بلک رہا تھا۔ میں گھر واپس چلے گئی، وہیں تمہیں اپنی گود میں سمیٹ کر واہ گرو کو یاد کرتی رہی، اس سے مدد مانگتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ جسپال نے ہولے سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا پتر، گاؤں سے جتنے بھی مرد پکڑ کر وہ لے گئے تھے انہیں گاؤں سے باہر سڑک پر لے جا کر گولی مار دی تھی۔ ان پر دہشت گرد ہونے کا شک تھا، اس میں انوجیت کے باپو بھی تھے۔ کلجیت کور کہتے کہتے رک گئی، پھر کافی دیر تک اس سے بولا نہیں گیا۔ سوری پھپھو، جسپال نے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس دوران کلوجیت کور نے خود پر قابو پا لیا تھا، اس لیے خود کو سنبھال کر بولی، وہ رات قیامت کی رات تھی۔ میرے گھر کے صحن میں میرے شوہر کی لاش رکھی ہوئی تھی، میری گود میں انجانا بچہ، اور خود میں۔ میری ماں کے گھر میرے باپو اور بھائیوں کی لاشیں۔ حویلی جل کر دھواں دے رہی تھی، وہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ گاؤں کے کئی گھروں میں یہی قیامت ٹوٹی تھی، کون کس کو سنبھالتا؟ صبح ہوئی تو لوگ آنا شروع ہو گئے۔ مجھے یاد رہا تو بس سکھجیت کور کا چہرہ۔ وہ آئی تو اس نے سب کچھ سنبھال لیا۔ اس کا شوہر بہت سمجھدار بندہ تھا، اس نے سب کے آخری رسومات ادا کیں اور تجھے لے کر اپنے گاؤں چلے گئے۔ اس وقت کلوجیت کور یوں ہو گئی جیسے اب اس سے بولنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تبھی انوجیت بولا، بے آگے بتاؤ نا، اب جسپال کے سارے سوالوں کا جواب دو۔ بتاتی ہوں پتر، بتاتی ہوں، اس نے یوں کہا جیسے اپنے اندر کی ساری ہمتیں جمع کر رہی ہو۔ پھر سکھجیت کور اپنے شوہر کے ساتھ چند دن بعد آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کینیڈا جا رہے ہیں، اور پھر میرا ان سے بہت عرصے تک رابطہ نہ ہوا۔ لیکن سکھجیت کور کے سسر نے میری بڑی دیکھ بھال کی، اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ میں رہی تو یہیں اگی پنڈ میں، لیکن میرا خیال وہی کرتے رہے۔ پھر پھپھو، سکھجیت کور سے آپ کا رابطہ کب ہوا؟ جسپال نے بہت سوچ کر سوال کیا۔ کوئی 3-4 سال بعد۔ وہ خود تو یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اپنی ساری زمین اور جائیداد میرے نام کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے درمیان یہ تکرار سال بھر چلتی رہی۔ میں نے اس کا جو کچھ تھا پہلے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ اس میں سکھجیت کے سسر نے میری بہت مدد کی۔ چند سال پہلے ان کا دیہانت ہو گیا۔ کلوجیت کور کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ جسپال سنگھ نے کہا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم کبھی بھی بھارت واپس آؤ، وہ تم سے یہ سب کچھ چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ ادھر میری کوشش بھی تھی کہ جس کی امانت ہے اسے مل جائے پتر۔ یہ گھر، یہ زمینیں تمہاری ہیں، تم ان کے مالک ہو، ہم تو محض امانت سنبھالے بیٹھے ہیں۔ میں نے ہی انوجیت سے کہا تھا کہ وہ کسی طرح تم سے رابطہ کرے، یہ اس رابطے کا نتیجہ ہے کہ تم یہاں پر ہو۔ یہ سب سن کر جسپال سنگھ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، ایک سوال ہے پھپھو، فوج نے گاؤں کے مرد مارے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خالصتان کے حامی ہیں اور فوج کے نزدیک دہشت گرد ہیں، لیکن گاؤں کے دوسرے لوگوں کو جلایا نہیں گیا، اس بے دردی سے ان کے گھروں کو تباہ نہیں کیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو نہیں مارا گیا۔ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ سرپنچ کی وجہ سے، انہوں نے سکون سے کہا۔ سکا 84 کے بعد لوگوں نے اپنی دشمنیاں بہت نکالیں۔ سرپنچ نے فوج کو گاؤں میں موجود ان لوگوں کے نام بتائے جو کسی نہ کسی حوالے سے خالصتان تحریک کے حامی تھے۔ یہ فوج اور حکومت کا سرپنچوں پر دباؤ بھی تھا، لہٰذا جہاں انہوں نے خالصتان کے حامی سکھوں کے نام بتائے، وہاں ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے جن سے وہ کسی نہ کسی حوالے سے دشمنی رکھتے تھے۔ گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے۔ حکومت نے وقتی طور پر تو قابو پا لیا، مگر سکھ نسل کو کچل کر رکھ دیا۔ یہ اب تک سنبھل نہیں پائے۔ میں سمجھ گیا پھپھو، اب آپ آرام کریں، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ اچانک ہی جسپال اٹھ گیا تو باقی سب بھی اٹھ گئے۔ اس وقت جسپال کو خود پر قابو پانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ساری رات میرے بدن سے ٹیسیں اٹھتی رہیں۔ رات گئے، بدن ٹھنڈا ہونے پر کئی جگہوں سے درد اگایا تھا۔ میری ماں دیسی ٹوٹکے آزماتی چلی جا رہی تھیں۔ درد کی ہر اٹھتی ہوئی ٹیس کے ساتھ میرے اندر نفرت ابلتی جا رہی تھی۔ شاید میں اپنے غصے پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتا اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں کس کی منافقت کا شکار ہوا ہوں، پیرزادہ وقاص، شاہ زیب یا پھر ملک سجاد۔ میرے سامنے تکون تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان تینوں میں سے کون ہو سکتا ہے۔ پہلے دو کے بارے میں تو پھر بھی سوچا جا سکتا تھا، لیکن یہ تیسرا کون ہے؟ کیا وہ کوئی بلا شخص ہے کہ سامنے آئے بغیر ہی اتنا کچھ میرے ساتھ ہو گیا؟ مگر سوال یہ تھا کہ میرے اس کے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ایک سوچ اور بھی تھی کہ کیا یہ ملی بھگت سے گھڑی ہوئی کوئی کہانی تو نہیں؟ وہ منافقین جن کے بارے میں شک ہوتا ہے
وہ ایسی ہی سازشیں کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے سوال تھے جو مجھے ذہنی اذیت دے رہے تھے، اور یہی ذہنی اذیت میری قوت بنتی چلی جا رہی تھی۔ میرے اندر ایسا آتش فشاں اکٹھا ہو رہا تھا کہ جس پر پھٹتا وہاں تباہی لازمی تھی، چاہے میں نہ رہتا یا پھر سامنے والا ختم ہو جاتا۔ ہمارے گاؤں کا واحد ڈسپینسر کرم علی مجھے کچھ دوائیاں دے گیا جن سے مجھے تھوڑا فرق پڑا تھا۔ صبح دن چڑھے وہ شہر سے اعلیٰ قسم کے انجیکشن اور دوائیاں لے کر آیا۔ اس نے جلدی جلدی مجھے لگائے تو بہت زیادہ سکون محسوس ہوا۔ ساری رات کا جاگا ہوا اور کچھ دوائیوں کا اثر تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ مجھے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ میری ماں میرے سرہانے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ کھانے کو مانگا تو وہ کچن میں چلی گئی اور میں ہاتھ منہ دھو کر واپس چارپائی پر آ بیٹھا۔ میں کھانا کھا چکا تو ذہن کو ذرا سکون ملا۔ اب پھر وہی تکون میرے ذہن میں حاوی ہونے لگی جسے میں نے جھٹک دیا۔ خواہ خواہ دماغ کھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ جب تک ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا میں اندھیرے ہی میں تھا۔ میں ٹامک ٹوئیاں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ انہی لمحات میں سوہنی چھم سے میرے خیالات میں اتر آئی۔ اس کے چہرے کے نقوش، بولتی ہوئی آنکھیں، لفظوں کی مٹھاس، بخش دینے والے رسیلے ہونٹ اور جذبات کو گدگدا دینے والا تراشیدہ بدن میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ چند دن مزید یہاں رہنا چاہتی تھی، مگر کیوں؟ یہ احساس جسم میں ایک لذت آگہی لہر دوران دینے کے لیے کافی تھا۔ میں سوہنی کے خیالوں میں گم تھا کہ کسی کے آنے کی آہٹ پر میں نے دیکھا دروازے کے چوکھٹ پر اشفاق عرف چھاکا کھڑا تھا۔ وہ میری جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اوئے چھاکے، ادھر کیوں بیٹھ کھڑا ہے؟ ادھر آ جا، میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیڈ پر ہی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ یک ٹک میری طرف دیکھے چلا جا رہا تھا۔ تب میں نے پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں جمال کہ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار پولیس تیرے گھر پر آئی اور تجھے پکڑ کر لے گئی۔ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے۔ اس دن تو نے بندے زخمی کر کے بھگائے، وہ سوہنی تیرے گھر میں تھی۔ یہ اتنا سب کچھ ایک ہی دن میں ہو گیا۔ یہ کیا ہے سب؟ یار تیرے سامنے ہی ہے سب کچھ، میں نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ بڑے گھمبیر لہجے میں بولا، نہیں میں مانتا ہی نہیں۔ کوئی ایسا چکر ہے جسے تو نے ہمیں بتانا ہی نہیں چاہتا۔ تو اب اتنا خود سر ہو گیا ہے کہ دوستوں کو بھی نظر انداز کرو یا ایک ہی سانس میں گلے شکوے کر گیا۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ یہ چھاکا، تو ایسا نہیں تھا۔ یہ مجھ سے کیوں بدظن ہو رہا ہے؟ میں نے چند لمحے اس کے چہرے پر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اوئے نہیں ہو چھاکے، تجھے بتائے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ یقین جانو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو کسی سیانے بندے سے بات کر لیتے، کسی دیوار ہی سے مشورہ کر لیتے، کوئی نہ کوئی عقل کی بات آ جاتی دماغ میں۔ اس نے آہستگی سے کہا تو میں ہنستے ہوئے بولا، اب تجھ سے زیادہ سیانا بندہ دوسرا کون ہے میری جان؟ لیکن کیا کروں، بات کرنے کا وقت ہی نہیں دیا ظالموں نے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں جمالے، بچپن سے لے کر اب تک پہلی بار تو نے مجھ سے ہٹ کر مجھے بتائے بغیر کچھ کیا ہے، اور تو اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کرتا تیرے لیے۔ اس نے چند لفظوں میں میری اوقات میرے سامنے رکھ دی۔ بچپن سے لے کر اب تک کے نہ جانے کتنے واقعات چشمے زدن میں میری نگاہوں میں گھوم گئے۔ جب چھاکے نے میرے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی، میں چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ اختصار کے ساتھ اسے ساری بات بتا دی۔ اب بتا، میں تجھے کس وقت یہ ساری باتیں بتاتا؟ تیری یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ تو شاہ زیب کی دعوت پر کسی کو بتائے بغیر اکیلا گیا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اس دفعہ پہلی بار میلے میں لڑائی ہوئی ہے؟ مطلب شاہ زیب کے دماغ میں کچھ اور تھا جو وہ اپنا لشکر تیار کر کے وہاں گیا۔ مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، میں تو ان کے ساتھ نہیں گیا۔ مجھے ضرورت ہی نہیں ان کی چاکری کرنے کی۔ میں حیران ہوں کہ تو نے کس مقصد کے لیے اس کی دعوت قبول کی۔ چاکے کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا، اس کی حیرت بجا تھی۔ میرا شاہ زیب کی دعوت قبول کر لینے میں اپنا مقصد تھا، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنا مقصد چھاکے ہی کو کیا اپنے سائے کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ میرے مقصد کی کامیابی اسے راز ہی میں رکھنے سے تھی۔ یہی میری قوت تھی اور یہی مجھے بنانے سنوارنے اور میری تربیت کر دینے والی اندیکھی طاقت تھی۔ بس یوں ہی یار، اس نے مجھ سے کہا اور میں نے ہاں کر دی، پھر میں چلا گیا۔ اب دیکھو اگلے ہی دن ان کا مقصد سامنے آ گیا۔ میں نے چھاکے کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، یار جس طرح پولیس والوں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ان کی دوستی بھی بری اور دشمنی بھی بری،
اسی طرح ان جاگیرداروں، وڈیروں اور سیاستدانوں کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی بری ہیں۔ یہ انسان کھا جاتے ہیں۔ ووٹوں کی سیاست کرتے کرتے یہ انسانوں کی قسمت سے کھیلنے لگتے ہیں۔ کیا تجھے نہیں پتا؟ اس نے کافی حد تک جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ تب میں نے اسے تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا، چل یار، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اب بتا باقی کدھر ہے؟ آئی نہیں؟ میں نے اس سے دوستوں کے بارے میں پوچھا۔ اب نہیں آئیں گے وہ، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے اپنے گھروں کو گئے ہیں۔ اب سبھی باری باری کئی چکر تیرے گھر کے لگا چکے ہیں، اس نے کہا، اور پھر تکیہ اپنی رانوں میں دبا کر بولا، جمال، غور کیا ہے تو نے وہ جیپ لے کر آنے والے بندے کون تھے؟ مجھے تو سردار شاہ دین پر شک ہے۔ اس نے باہر سے بلوا کر یہ بندے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے تاکہ میں ان کی بات مان لوں اور شاہ زیب کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ بن کر لاہور چلا جاؤں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مگر میرا دل نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر مجھے خاموش پا کر وہ کہتا چلا گیا، میں یہ مانتا ہوں کہ سردار شاہ دین ایک منافق سیاستدان ہے، اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، وہ گھٹیا سے گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن سب میں اس کا ہاتھ ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔